قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وکلا وعد اللہ الحسنى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج 22 رمضان المبارک ہے، اور آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو سن کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابی کسے کہتے ہیں اور اس کی شان کیا ہے، اس حوالے سے تقریباً مسلمان کا بچہ جانتا ہے اور مانتا ہے، صحابی رسول کا حق بھی پہچانتا ہے۔ علماء ربانیین نے صحابی کی جو تعریف بیان کی ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں، اس حوالے سے امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، الصحابی من لاقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ثم مات علی الاسلام۔ فرماتے ہیں صحابی وہ خوش نصیب بندہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہے اور پھر اسلام پر ہی اس کا خاتمہ ہوا ہے۔ یعنی دو چیزیں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا ہے یا آپ سے ملاقات کی ہے تو ایمان کی حالت میں کی ہے، اور جب اس دنیا سے گیا ہے تو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گیا ہے، تو ایسا بندہ صحابی ہے۔ اب اس کے اندر چاہے اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی صحبت اختیار کی ہے، یا اس نے تھوڑی دیر کی صحبت اختیار کی ہے، یا اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت سنی ہے یا نہیں سنی، یا اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں شرکت کی ہے یا نہیں کی، اس نے بالغ ہونے کے بعد سرکار سے ملاقات کی ہے یا بالغ ہونے سے پہلے بچپن کی حالت میں اس نے ایمان قبول کر کے سرکار کو دیکھا ہے، تو یہ سارے لوگ صحابی ہیں، اور سارے ان سب کو وہ تمام فضیلتیں حاصل ہیں جو ایک صحابی کو حاصل ہوتی ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کل صحابی ہیں، اس حوالے سے ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تمام صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ ہے، اور جن کے نام معلوم ہے ان کی تعداد تقریباً 7,000 ہے۔ یعنی 1.25 لاکھ میں سے 7,000 ایسے ہیں کہ جن کے ناموں کا تذکرہ کتابوں کے اندر ملتا ہے، لیکن کل جو آپ کے صحابہ ہیں ان کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ ہے۔ تو یہ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، آپ کو دیکھا ہے، آپ سے ملاقات کی ہے، آپ کی باتیں سنی ہیں، آپ کی زیارت کی ہے، اور آپ سے برکتیں حاصل کی ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر اپنے صحابہ کی ناموس کا ذکر کیا، ان کے فضائل بیان کیے، ان کی عزت، ان کی تکریم اور ان کی توقیر کرنے کا اپنی امت کو حکم ارشاد فرمایا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع ترمذی میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔
آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اور تمام لوگوں سے خطبہ ارشاد فرمایا، اور ان کو اس خطبے کے اندر اور آنے والی امت کو بھی اس بات کا درس دیا کہ میرے صحابہ کی تعظیم اور ان کی عزت کرنی ہے۔ ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ۔ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، اور خبردار میرے بعد ان میں سے کسی ایک کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ اور یہ بات یاد رکھو، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی تو اس نے مجھ محمد عربی کی وجہ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھا، جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی ان قریب اللہ اسے عذاب نازل فرمائے گا، اللہ اس پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا، اللہ اس کی پکڑ فرمائے گا جس نے اللہ کو ایذا دی۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کو ایذا دینا یہ رسول اللہ کی ایذا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایذا کا سبب بنتا ہے، اور جو بندہ ان سے محبت کرتا ہے، ان سے چاہت رکھتا ہے، تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابی، وہ جتنے بھی ہیں جن کو شرف صحابیت حاصل ہے، وہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کرنے کا، جن سے محبت رکھنے کا سرکار دو عالم نے حکم دیا ہے، اور ان پر تنقید کرنے سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اور پھر اس حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جنتی ہیں، تو قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ یہ سورۃ التوبہ ہے اور آیت نمبر اس کی 88 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، فرمایا کہ لیکن رسول اور وہ جو ان پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ جہاد کیا، اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے، رسول اللہ کے ساتھ مل کر جہاد کیا، اپنے مال بھی قربان کیے، اپنی جانیں بھی قربان کی۔ فرمایا وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائیاں جمع کر رکھی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا و آخرت میں کامیاب ہیں۔ پھر اس سے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ کیسی جنتیں؟ فرمایا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان جنتوں میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کے لیے جو خوشخبریاں بیان کی ہیں، ان میں سے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ فرمایا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ پھر ایک دوسری آیت، یہ سورۃ الحدید ہے، آیت نمبر 10 ہے، 27واں سپارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ کرام کے دو گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک گروہ وہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لایا اور
اپنے مالوں کے ذریعے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، یعنی اپنے مال راہ خدا میں خرچ کیے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا اور انہوں نے اپنے مال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ تو ان دو گروہوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا۔ ارشاد فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا اور اپنا مال خرچ کیا، تو یہ دونوں اور وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایسا کیا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی اس اعتبار سے تو برابر نہیں ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے جو مسلمان تھے ان کی بڑی شان ہے، انہوں نے ہجرت کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے غزوہ بدر اور غزوہ احد جیسی مشہور جنگیں لڑی ہیں، اپنا مال اس وقت سرکار کی بارگاہ میں اپنا مال اور اپنی جانیں پیش کی ہیں کہ جب سرکار کو وہ زیادہ ضرورت تھی۔ فرمایا ان کی شان بڑی ہے، لیکن جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے ہیں ان کی شان بھی کم نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ ان کی شان، ان کا درجہ ان لوگوں سے بہت بڑا ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور مال خرچ کیا۔ لیکن یہ دونوں گروہ ایسے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان دونوں کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ چاہے فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، چاہے فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ اب یہ جو یہاں پر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تو حسنہ کا معنی کیا ہے؟ حضرت امام ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر ساوی کے اندر اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس کا معنی بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ سرکار کے جتنے صحابہ ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک، بشمول حضرت امیر معاویہ، بشمول حضرت ابو سفیان، بشمول حضرت عمر بن عاص اور سارے صحابہ، سرکار کے جتنے بھی صحابہ ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام اہل سنت، امام الہدا، امام منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عقائد کے اندر ہم جن کی پیروی کرتے ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ای وعد اللہ لکلا الفریقین من انفق قبل الفتح وبعدہ الجنت والثواب۔ فرمایا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کے لیے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اللہ نے ان سب کے ساتھ جنت اور ثواب کا وعدہ فرما دیا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان ہے، جن کے بارے میں، جن کے جنتی ہونے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں۔ بعض صحابہ تو وہ ہے نا جن کو آقا کونین نے خود جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، ان کا جنتی ہونا تو قطعی ہے، ان کے جنتی ہونے میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہے، لیکن جن کے بارے میں سرکار نے ان کا نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت نہیں بھی عطا فرمائی، ان سب کے بارے میں بھی یہ اسلامی اور قرآنی نظریہ ہے کہ وہ سارے صحابہ بالیقین جنتی ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، ان جابر بن عبداللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تمس النار مسلما رآنی، فرمایا لوگوں سنو، جس بندے نے ایمان کی حالت میں مجھ محمد عربی کو دیکھا اس کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی، اس کو چھو بھی نہیں سکتی۔ اور اس حدیث پاک کی تائید قرآن پاک کی آیت سے بھی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا کہ ان کو جہنم سے اتنا دور رکھا جائے گا کہ جہنم کی جو بھنک ہے
اس کی جو مختصر سی چھوٹی سی آواز ہے وہ بھی ان کے کانوں تک نہ پہنچ پائے گی، اتنے دور وہ جہنم سے رکھے جائیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سارے جنتی ہیں، اور ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو قرآن کے اول مخاطب ہیں، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف ملا ہے، ان کی تعظیم و توقیر ہر مسلمان پر لازم ہے، ان کا ذکر خیر کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے، ان کا شکر گزار رہنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے، اور ان پر تنقید کرنے سے اپنی زبان کو روکنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔